بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا سکون۔ آج اسی سکون کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ مشدد قلقلے کی ہم بات کریں گے، تو آج مشدد قلقلے کی بات ہو جائے۔ پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے اس کے بارے میں اصول یہ ہے، قراء کرام نے، مجودین نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ مشدد حرف جو ہے اس میں پڑھتے ہوئے دو حروف کی تاخیر ہوگی، کیونکہ مشدد یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دو پر اس کی دلالت، اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ تو جب دو پر اس کی دلالت ہوتی ہے، دو پر اس کی رہنمائی ہوتی ہے، تو بھائی پھر آواز میں تاخیر بھی ہوگی نا، تاکہ دونوں پر دلالت ہو جائے۔ اگر تاخیر نہیں کریں گے تو پھر وہ ایک ہی حرف ہوگا، تو پھر ایک ہی حرف ہوگا تو پھر مشدد کا فائدہ کیا ہے؟ تو لہٰذا یہ اصول یاد رکھیے کہ مشدد حرف پڑھتے ہوئے تاخیر دو حروف کی ہوگی، جیسا کہ لفظ مستمرون ہے نا، را پر تشدید ہے۔ تو اب جب یہاں وقف کریں گے، وقف کریں یا ملا کر پڑھیں، دو حروف کی تاخیر ہوگی، جیسے مستمرون، مستمر، یہ دو حروف کی تاخیر ہوئی۔ اب اسی کو آپ قلقلے میں لے آئیں کہ ہم نے 5 حروف پڑھے تھے، 5 حروف کہ جس میں قلقلہ ہوتا ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، قطب جدن، قاف قا با جیم دال۔ تو اس میں مشدد قلقلے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو جماؤں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ اق بالحق تبت یدا ابی لہب وتب، تو اب یہ جمع ہوا۔ اور اسی طرح اسی آیت کو اگلی آیت اس سے جو ہے وہ ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تبت یدا ابی لہب وتب، اس سے اگلی آیت ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اب دیکھیے دونوں جگہ پر قلقلہ ہے، ایک ہے مشدد، ایک ہے ساکن، جس کو مخفف کہتے ہیں، مشددہ مخففہ۔ اچھا، مشددہ میں آپ نے جمع کیا وتب، اور مخففہ میں آپ نے کیا کیا؟ کسب۔ اب فرق محسوس کیجئے، کہاں اب، کہاں اب، فرق ہوا نا۔ یہ فرق ہے ساکن قلقلہ میں اور مشدد قلقلے میں، اور آج آپ کو وجہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو مخفف ہوتا ہے وہ صرف ایک حرف ہوتا ہے، اور جو مشدد ہوتا ہے اس میں چونکہ دو حروف کی تاخیر ہوتی ہے، تو وہاں جمع کرتے ہیں تاکہ دو حروف پر دلالت ہو جائے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت کام دے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں، مشدد کو مزید سمجھتے ہیں، اور آج انشاءاللہ ایک نئی چیز، نئے انداز کے ساتھ، الفت، چاہت، محبت، انسیت، نئے جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ کہ ہم نے قرآن کو اپنی پہچان بنانا ہے۔ انشاءاللہ بسم اللہ شریف سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہم بہت جلدی قرآن پڑھ جائیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے ہم شروع سے بسم اللہ شریف سے ہی ہجے کے اندر قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں بسم اللہ شریف کی طرف۔ تو دیکھیے، با، سین، زیر، بس، کیونکہ سین پہ جزم ہے تو جزم والا، سکون والا ساکن حرف جو ہے وہ پچھلے متحرک حرف سے، پچھلی حرکت سے ملائے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا، یعنی خود نہیں پڑھا جا سکتا جب تک پیچھے سے نہ ملے۔ تو لہٰذا ہم اس کو پیچھے سے ملائیں گے، با، سین، زیر، بس، اور آگے بھی اسی طرح کریں گے، میم، لام، زیر، مل۔ اور مشدد حرف کے بارے میں نے بتایا کہ دو حروف کی تاخیر ہوتی ہے پڑھنے میں، دو حروف پر دلالت اور رہنمائی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے متحرک حرف سے ملا کر، اور ایک بار خود اس کی اپنی حرکت پڑھی جاتی ہے۔ تو اب میم، لام، زیر، مل، یہ ایک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر اسی لام کو پڑھیں گے، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زبر۔ اب یہاں 2 لام ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے بسم اللہ، بسم اللہ، تو یہ 2 حروف نہ ہوئے، یہ جزمی تشدیدی واضح نہیں ہوئی، تو پھر یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو اس کو پڑھیں گے بسم اللہ، بسم اللہ، ملا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ 2 حروف کی تاخیر ہوئی۔ اب یہی چیز اب سمجھیے آپ قلقلے کے اندر، اب جیسے الحق، اب دیکھیے یہ قاف مشدد ہے، یہ قلقلہ ہے، تو الحق
अब आप इस पे जब वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे अल हक। तो अब देखिए आपने क्या किया, मुशद्दद कलकले में जमाव किया, और जमाव में क्यों किया, ताकि दो हरूफ पर दलालत हो जाए। अच्छा, यही चीज अगर जो है वो साकिन में होती, जैसा कि काफ सीन बा बन जाता है कसब। अब आप देखिए आपने जब बा पर वक्फ किया तो अब वक्फ करने में यहाँ हरकत नहीं पढ़ते बल्कि सुकून पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे कसब। अब देखिए कसब कहाँ, अल हक कहाँ। अच्छा, अब आप बोलेंगे आपने बा की अलग मिसाल दी, काफ की अलग दे दी, दोनों एक ही हुरूफ की मिसाल देते कि वो मुशद्दद भी होता मुखफ़फ़ भी होता। आइए आपको ले चलते हैं सूरह तब्बत यदा अबी लहब की तरफ, सूरह लहब की तरफ। तो देखिए उसमें लफ्ज है व तब। अब तब्बा है, तो ये जब वक्फ करते हैं तो पढ़ते हैं व तब। तो अब देखिए ये बा, ये जब मुशद्दद था तो आपने जब इस पे कलकला किया तो आपने जमा किया। अच्छा, यही बा अगली आयत के आखिरी लफ्ज में आ रहा है, जैसे ये पहली आयत के आखिर में आया, इसी तरह अगली आयत के आखिर में यही बा कलकला आ रहा है, लेकिन वो क्या है, वो साकिन है, मुखफ़फ़ है। जैसे कि मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, मा कसब। अब देखिए लफ्ज है कसबा, लेकिन जब वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे कसब। अब देखिए कसब कहाँ व तब कहाँ, तो दोनों में फर्क महसूस कीजिए। अगर दोनों को एक ही पढ़ा जाए तो भाई फिर सुकून में और मुखफ़फ़ में और मुशद्दद में फ़र्क कैसे होगा। तो जब मुशद्दद और मुखफ़फ़ नाम में फ़र्क है तो फिर काम में भी फ़र्क होगा। तो लिहाजा ये बहुत अहम बात है, इसको याद रखिए। अल्लाह करीम हमें बेहतरीन तरीके से कुरान पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।